واقعہ ہے حضرت فاطمہ سے شادی کا۔ حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی، کہیں 18 سال تھی، اور آپ کی عمر 21 سال تھی، وہ تقریباً اتفاق ہے اس پر۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے تو آپ نے معذرت کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے آئے، آپ نے معذرت کر دی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم جا کر بات کرو، تمہاری بات ہو جائے گی۔ کہنے لگے میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں، میں تو بالکل فقیر ہوں، کہ اللہ کا نبی مجھے بیٹی دے دیں گے؟ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بالکل دے دیں گے۔ تو حضرت علی تشریف لائے مسجد میں، اللہ کے نبی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اب پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہ دیکھو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، تو آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ یہاں اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو اب آسمان سے جبریل آ کے پیغام دے چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہے یا رسول اللہ، لیکن میرے نبی نے کیا کیا، یہ ایک سبق ہے جو میں آپ سب کو بتانے والا ہوں، اللہ کرے سب تک پہنچ جائے میری بات۔ تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو وہ شرم کی وجہ سے بات نہ کر سکے، خاموش ہو گئے۔ تو آپ کو تو اندر کی بات کا علم تھا، تو آپ نے فرمایا کیا فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہنے لگے اچھا انشاءاللہ، یہ کہہ کر چلے گئے۔ ہاں نہیں کی، ہاں نہیں کی، انشاءاللہ۔ ہاں کیوں نہیں کی؟ اوپر تو ہاں ہو چکی تھی، جبریل پہلے آ کے خبر دے چکا ہے۔ ہاں کیوں نہیں کی میرے بھائی بہنوں؟ ہمیں سبق سکھانے کے لیے۔ فاطمہ جیسی بیٹی ہو، محمد مصطفیٰ جیسے والد ہوں، علی جیسا داماد بننے والا ہو، خامد فاطمہ کا بننے والا ہو، تو کوئی کہیں گنجائش ہے انکار کی؟ لیکن میرے نبی کی نظر آنے والے زمانوں پر تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ میری بیٹی، میں علی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت فرمایا اور خاموش ہو گئیں۔ تو ان کی خاموشی کو آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی اندر میں تردد ہے، تو آپ نے کہا بیٹی میں تیری شادی اس سے کر رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو علم میں سب سے زیادہ بھاری ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ کی خاموشی ہاں تھی۔ پھر آپ باہر آئے اور آپ نے حضرت علی سے کہا لوگوں کو جمع کرو۔ پھر سارے لوگ جمع ہوئے اور آپ نے کہا جبریل نے مجھے اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے وہاں نکاح پڑھایا اور 400 درہم پر آپ نے شادی، مہر 400 درہم مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ اور حضرت علی سامنے بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تمہیں قبول ہے؟ تو انہوں نے زور سے کہا قبول ہے، اور ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تو آپ میرے نبی نے کہا آمین۔ اس کے بعد آپ نے سارے مہمانوں کو کھجور کھلائی اور شہد کا شربت پلایا۔ اس طرح تواضع کی، اس طرح مہمان نوازی کی۔ تو میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی بہنوں، اولاد ہمارا سرمایہ ہے، ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو ہم نہ بیٹے سے پوچھتے ہیں نہ بیٹی سے پوچھتے ہیں، اپنی مرضی سے طے کر دیتے ہیں۔
تو اس میں کئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. باپ محمد مصطفیٰ ہیں، بیٹی فاطمہ ہیں، شوہر بننے والے علی ہیں، اور جبریل آ کر ہاں کرو پہلے کر چکے ہیں، اور آپ اپنی بچی سے پوچھتے ہیں میری بیٹی میں تیرا نکاح علی سے کر لوں. تو یہ ایک سبق تھا کہ بچے اور بچی سے پوچھو. بیٹی سے ماں باپ پوچھیں ہم یہاں تیرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے منظور ہے؟ اگر وہ کہے نہیں ابا نہیں اماں، تو اللہ کی قسم یہ اس کا حق ہے، اس پر سختی نہ کرو، زیادتی نہ کرو. اگر لڑکے کے ماں باپ پوچھیں کہ تیری یہاں شادی کر دیں اور وہ کہے نہیں مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ بچہ آپ کا نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے اور اس کو یہ حق استعمال کرنے کی اجازت. چونکہ ایجاب قبول لڑکا لڑکی کرتے ہیں، لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین نہیں کرتے. ایجاب و قبول تو لڑکی اور لڑکا کرتے ہیں. لیکن ہماری اپنی معاشرت ایسی بن گئی ہے کہ بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، بچوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. اب کچھ تعلیم یافتہ طبقہ آ گیا ہے تو وہ اور ذرا حدود سے آگے چلا گیا ہے کہ وہ کورٹ میرج کرنے پر چلے جاتے ہیں. میرے بچوں یہ بھی غلط. ابھی چند دن پہلے 2 بچہ بچی میرے پاس آئے، ڈاکٹر تھے، کہ لڑکی بچی سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والدین راضی ہیں؟ لڑکے کے والدین تو راضی تھے. تو اس بچی نے کہا جی نہیں میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں. میں نے کہا بیٹا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا اور 2 سال اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، اور تیرا باپ صبح سے شام تک دھکے کھا کھا کے تمہارے لیے روٹی لایا، ان کو ناراض نہ کرنا. وہ راضی ہو جائیں بے شک شادی کرو، اگر وہ ناراض ہیں تو کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھانا. چونکہ میرے سامنے تو بہت واقعات ہیں کہ کورٹ میرج ہوتی ہے، عشق اور ہوتا ہے، شادی اور ہوتی ہے. شادی کے بعد جب مزاج ٹکراتے ہیں تو پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو میں ایک سائیڈ میں والدین کی عرض کر رہا ہوں کہ بچے کی رائے لیں، بچی کی رائے لیں. اگر وہ نہ کر دے تو پھر اس پر دباؤ نہ ڈالیں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہیں کرنی تو سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں. سمجھ گئی بہت اچھی بات. پھر بھی انکار کرے تو میں آپ کو اللہ کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے داماد علی کا واسطہ دیتا ہوں جن پر یہ واقعہ ہوا. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا ساتھ تیرا نکاح کر دو، جبکہ اوپر سے جبریل اللہ کا پیغام بھی لے کر آئے ہوئے ہیں. میں چونکہ میری اصل تو دیہات ہے، ہمارے دیہاتوں میں یہ ظلم بے انتہا ہے، بے انتہا ہے. نہیں دیکھتے کہ جوڑ ہے یا نہیں ہے، آپس میں بننے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں، وہ بس ٹھوک دیتے ہیں اور ساری زندگی. پھر وہ آگے طلاق بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ لڑکا بھی مصیبت میں اور لڑکی بھی مصیبت میں کہ بیچاری طلاق یافتہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا الابنۃ المردودہ، وہ بچی جس کو طلاق ہو گئی اور وہ لوٹ کے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. تو پھر ہمارے ہاں طلاق بھی مشکل ہے، طلاق کے بعد شادی ہونا بڑا مشکل ہے. پہلے سے تھوڑا یہ رائے لے لی جائے تو اس میں میرے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا. آپ نے رائے لی اور پھر آپ نے نکاح پڑھایا. اور بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے کورٹ میرج تک مت جاؤ. جس ماں نے تمہیں پال پوس کے پروان چڑھایا، جس باپ نے تمہارے لیے اپنی ہڈیوں کا گودا بھی نکال کے رکھ دیا، تم ان کو بالکل ہی
ایک سائڈ پہ کر کے کہو ہم نے کورٹ میرج کرنی ہے تو ٹھیک ہے، شرعاً ہو جائے گی، لیکن اس میں برکت کبھی نہیں آئے گی، اس میں محبتیں کبھی نہیں پیدا ہوں گی۔ تو میرے نبی نے یہ سارا کام کر کے ہمیں عملاً دکھایا جبریل کے آنے کے بعد بھی۔ پھر اپنے بڑے اہتمام سے شادی کی، یہ نہیں کہ بس مسجد میں نکاح پڑھا کے علی کے ہاتھ میں دے دیا ہو۔ اپنے چند دن پہلے مجھے روایت ملی کہ حضرت فاطمہ کے دو کھانے ہوئے، ایک ولیمے کا، ایک یا اس موقع پر نکاح کے موقع پر یا رخصتی کے موقع پر آپ نے خود ایک دمبا ذبح کر کے اس کا کھانا بنایا، اس کا سویٹ ڈش ایک بنائی اور سب کو کھلائی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اندر گئے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، یوں کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک، سبحان اللہ، علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی، مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا اور سب سے زیادہ پسند تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دیا ہے۔ پھر شادی کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا ولیمہ کرو، کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، میں وہ ذبح کرتا ہوں۔ وہ چھترا قورمہ بنایا گیا، اس میں چھوارے ڈالے گئے، تازہ روٹی جو کی بنائی گئی، انگور رکھے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جیسا ولیمہ ہم نے مدینے میں کبھی نہیں کھایا، اور سب کو کھلایا، جتنے سب کو اجازت تھی آؤ اور کھاؤ۔ وہ نبی کے ہاتھ کی برکت تھی کہ اس مدینے والے کھا پی کے چلے بھی گئے اور دیگ ویسے ہی بھری پڑی تھی۔ تو اس میں ایک سبق تھا، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا کہ ہماری شادیوں میں بہت آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ دیکھو بچوں ہمارا کلچر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی عزت کو بچاؤ، اس سے بہتر کسی مرد عورت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی عزت و غیرت کو بچاؤ۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کلچر میں یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں اور ساری دنیا 6 بر اعظم پھرا ہوں۔ اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر نے سارے خاندانی سسٹم کو توڑ کے رکھ دیا ہے اور سارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا ہے، شادی کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، فحاشی نہیں کرنی ہے۔ اور شادی کے بعد بچی اگر یہ کہے کہ میں نے الگ رہنا ہے آپ کے ماں باپ سے، اور ماں باپ صاحب حیثیت ہوں، تو ان کے ذمے ہے ان دونوں کو الگ ٹھہرائیں۔ 2 زندگیاں شروع ہونے والی ہیں، جب اس کے اندر ساس آ جاتی ہے، سسر آ جاتا ہے، دیور آ جاتا ہے، بھابھی آ جاتی ہے، نند آ جاتی ہے، تو ایک بڑا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا ہے اگر اس میں ایک دوسرے سے محبت ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہو۔ اگر یہ ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنے کا کام ہو جو کہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ بڑی مصیبت ہے، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم۔ اللہ نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے خامن سے کہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر اسی گھر میں کم از کم وہ اس کو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن الگ ضرور دے، ایک پورشن۔ اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو میں پھر کہا کرتا ہوں کہ پھر اللہ کے واسطے کسی کی بچی کی زندگی برباد نہ کرو کہ اس کے لیے رہنے کے لیے کمرہ ہی نہ ہو۔ تو شادی کے عنوان پر یہ بدعنوانیاں ہم میں ہوتی ہیں۔ اہتمام بھی ہے، اللہ کے نبی نے 2 ولیمے کروائے، تو ایسے شادی کرنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارے بعض دیندار لوگ اس میں بہت سختی کرتے ہیں۔ بعض اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے گاڑی میں اور جا کے سسرال کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غیر فطری ہیں۔ اپنی بیٹی کو عزت سے روانہ کرو،
یہ اصل اس بچی کا حق ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے تو جب تک وہ اس کا انتظام نہ کر لے وہ شادی نہ کرے، ورنہ گھر میں کھچڑی پک جاتی ہے۔ بہرحال محبت سے گھر چلتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی شادی اور یہ اس لیے سنا دی کہ اس میں یہ ایک سبق تھا جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور کہہ بھی رہا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں، اور بہت شکر ہے اللہ کا لوگوں نے اس بات کو لیا ہے۔ بعضوں نے اس کا الٹ بھی کیا، مجھے گالیوں بھرا خط بھیجا ہے کہ تو بڑا ذمہ دار ہے، مالدار ہے، تیرے تو نوکر چاکر ہیں، ہمارے گھر میں تو ہمیں روٹی دینے والا کوئی نہیں، تو پھر بہو نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اب یہ علم کی غلطی ہے، اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے بھی جب حضرت علی کا الگ گھر بنا پھر فاطمہ کو روانہ کیا۔ تو اب ہمارا یہ عجمی ہماری معاشرت ہے کہ ہم ایک ہی جگہ سب رہنے کو کہتے ہیں اتفاق ہوگا۔ ایک جگہ رہنے سے اتفاق نہیں ہوتا، دلوں کے جڑ جانے سے اتفاق ہوتا ہے، اور زیادہ قریب ہونے سے اتفاق کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو خیر، اس میں چونکہ سبق تھے، اس میں اہتمام کرنا، اس میں لوگوں میں اعلان کرنا، کھانا کھلانا سب جائز ہے، لیکن جیسے ہمارے مالدار کرتے ہیں 50 لاکھ کی صرف ایک شادی ہوئی ہے، اس میں 50 لاکھ صرف آتش بازی پہ خرچ کر دیا گیا۔ تو ایسے ظالمانہ طریقے پر اللہ کا دیا ہوا مال کو آگ لگانا، یہ بھی بڑی نادانی کی بات ہے۔